ہے یا جو اس کی آزادی کا دن ہوتا ہے، ہر قوم اسے مناتی ہے، اس کا دھیان رکھتی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ عظیم الشان تاریخی دن عطا فرمایا ہے، جس کی نسبت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، اور بڑھاپے میں زندگی کے آخری ایام میں اللہ کی طرف سے یہ نعمت اور انعام اولاد کی صورت میں ملتا ہے، اور ساتھ ہی ابتلا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ حکم دے دیا کہ اپنے اس بچے کو جو بڑھاپے میں ملنے والا ہے، جو دعاؤں کا ثمر ہے، اس بچے کو اور اس کی والدہ کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے آب و گیاہ وادی میں جو میرے گھر کے قریب ہے، وہاں پر جا کر چھوڑ کر آؤ۔ یعنی انسان کو اولاد سے کتنا تعلق ہے، پیار ہے، اور پھر بڑی التجاؤں کے بعد ملا ہو تو وہ اور زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے، اور جو اس سے اس بچے کو چومنے چاٹنے کا عمر اور وقت ہے، اس میں یہ حکم دیا کہ وادی غیر ذی زرع میں بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر آ جائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں وہاں چھوڑ کر آ رہے ہیں، نہ دانا نہ پانی، نہ سایہ، نہ کوئی نعمت، نہ کوئی وسائل، کچھ بھی نہیں، اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑ رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ بچہ اس قابل ہوا کہ باپ کے ساتھ دوڑ سکے، کہ باپ چل رہا ہے، بیٹا ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے، اب نیا حکم آ گیا کہ اس بچے کو میرے نام پر قربان کر دیا جائے۔ خواب میں یہ حکم ملتا ہے کہ اسے قربان کر دو۔ ایک دن خواب آتی ہے، دوسرے دن آتی ہے، تیسرے دن آتی ہے، آپس میں باپ اور بیٹا مشاورت کرتے ہیں، اور اس مشاورت میں یہ گفتگو سامنے رکھی جاتی ہے بیٹے کے، انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔
فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری کیا رائے بنتی ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرمایا ابا جان جس بات کا آپ کو حکم مل رہا ہے آپ اسے کر دیجئے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اور جو میرا معاملہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا، کہ ایک ذبح کرنے کے لیے تیار ہے دوسرا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. اللہ کا حکم قائم ہو جائے، اور اللہ کے حکم کے قائم ہونے میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ اسے شیطان کہا جاتا ہے. شیطان اس کوشش میں ہے کہ یہ حکم الہی یہ قائم نہ ہو سکے، حکم الہی ٹوٹ جائے، اللہ کے اس امر کو توڑ دیا جائے. اب وہ اس کام میں مصروف ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ رک جائیں، اللہ کا امر زندہ کرنے سے، اور آ کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابراہیم بڑھاپے میں ملنے والی یہ اولاد اللہ کا عطیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے. اگر ذبح کرنا مقصود ہوتا تو اللہ براہ راست وہی بھیجتا. خواب کی بنیاد پر اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہو، پچھتاؤ گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کنکریاں اٹھا کر منا کے مقام پر اس شیطان کی طرف پھینکتے ہیں، اسے مارتے ہیں کہ میرے سے دور ہو جا. اللہ کا حکم قائم ہوگا، اللہ کا تعارف، میرے دل میں جو میں ہے اللہ اسے مٹانا چاہتا ہے، میں اسے مٹا کر چھوڑوں گا. اللہ کے مقابلے میں، اس کے راستے کے مقابلے میں، اس کے دین کے مقابلے میں جو بھی چیز آ جائے گی اسے قربان کر دیا جائے گا. فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے اپنی کامل توجہ اس ذات کی طرف کر لی ہے الذی فطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا ہے. میں سب سے الگ ہو گیا، میرا کسی کے ساتھ نہیں. میں یکسو ہو کر صرف اس ذات کی طرف اپنا تعلق اور نسبت بناتا ہوں. اس لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، آپ ارشاد فرما دیں ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، اور میری زندگی اور موت بھی للہ، صرف خالص اللہ کے لیے ہے. اللہ کا تعارف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کرا رہے ہیں. اسی لیے مسلمان کو حکم دیا کہ وہ ان ایام میں
اللہ کے اس تعارف کو مزید زندہ کرے، اور ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتا چلا جائے۔ مسلمان مرد اور عورت پر جب وہ بالغ ہو جائیں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، ہر نماز کے بعد بآواز بلند مردوں کو حکم دیا کہ تم اس کو پڑھو، اور جب نماز عید ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اونچی آواز سے اپنی زبان سے کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا یہ تعارف کرا رہا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میری نماز ہو یا قربانی ہو، جینا ہو یا مرنا ہو، للہ، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو مسلمان قربانی کے ذریعے سے یہ تعارف پیش کر رہا ہے کہ میری تمام تر محنتیں، تمام تر کوششیں، میرا ہر عمل، وہ سب کا سب کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے جب وحی الہی کا نزول کیا تو یہ پہلی وحی مکہ مکرمہ میں نہیں آئی، یہ بیت اللہ الحرام میں نہیں آئی، یہ اس اللہ کے مقدس گھر میں نہیں آئی، غار حرا میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس دور کے جو حنفاء تھے وہ اللہ کی وحدانیت کا تعارف حاصل کرنے کے لیے سائڈوں پہ چلے گئے۔ بیت اللہ الحرام میں 360 بت رکھے ہیں، ان بتوں کی عبادت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں وحی نازل نہیں کی کہ یہ شرک اور اللہ کا تعارف یہ آپس میں مکس نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہ تعارف الگ رہنا چاہیے، وہاں سے تعارف لا کر اللہ کا تعارف کرا کے اللہ کے ساتھ نسبت اور محبت قائم کر کے اب وہ وحی الہی غار حرا سے مکہ کی طرف چل کر آ رہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں مکس نہ ہو جائیں، جیسے آج مسلمان نے تمام چیزوں کو آپس میں مکس کر دیا۔ کفر کا نظام بھی چل رہا ہے اور یہ مسلمان نماز پڑھ کے مطمئن بھی ہے۔ عدالتوں میں ظلم کا نظام بھی چل رہا ہے، یہ چند اعمال کر کے مطمئن بھی ہے۔ اس نے غور کرنا اور سوچنا چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ تعارف پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یوم النحر میں، قربانی کے اس دن میں، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل، سب سے پیارا عمل
سب سے مقبول عمل وہ کیا ہے؟ فرمایا من احراق الدم، وہ ہے احراق الدم، جانور کے گلے پر چھری پھیرنا۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل یہ چھری پھیر رہا ہے جانور کے گلے پر، کہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر دے۔ اب ہمارے یہاں یہ تعارف پیش کرنے کی کوشش کی گئی، ہماری سوسائٹی میں اتنی بچیاں یتیم ہیں، ان کو جہیز کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ میں قربانی کے پیسے جہیز میں خرچ کر دوں۔ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، تو میں قربانی کے پیسے پانی کا ایک پمپ لگا کر کیوں نہ میں اس نیکی کو حاصل کر لوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان وہ ہمیں اس نیکی کے اس عمل سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ نے جو لاکھوں کروڑوں روپے اپنے بینکوں میں رکھی ہیں پورا سال، یہ اتنا بینک بیلنس بنایا، اتنی بلڈنگیں بنا لی، کوٹھیوں پر کوٹھیاں بنایا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو نا، کسی نے منع کیا ہے؟ قربانی کے دن یہ فلسفہ یاد آیا، 365 دنوں میں 3 دن صرف قربانی ہوتی ہے، پورا سال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، ان 3 دنوں کے علاوہ جتنا چاہے مال خرچ کر دیں، اور اگر آپ قربانی نہیں کرنا چاہتے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں کہ اس وقت میں اس دن میں آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوں کہ آپ صاحب استطاعت ہوں، آپ پر قربانی واجب، سارے لگا دیں، 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، پورا سال کسی کو 1 لقمہ نہیں کھلانا، اور بیٹھ کر ایسا فلسفہ پیش کر دینا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایام اللہ کے ہاں اس قربانی کے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پر انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے راستے میں خرچ کر دے۔ اور پھر قربانی ہم قربانی کر رہے ہیں، تو قربانی میں ہم نے جانور کے گھرے پر چھری چلا دی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، حاسد اسی طرح سے، متکبر اسی طرح سے، ظالم اسی طرح سے، راشی اسی طرح سے، مال میں 2 نمبری اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس چیز کو سیکھا اور سمجھا نہیں کہ مقصود صرف جانور کے گلے پر چھری نہیں چلانا، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی آراء کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے اس فلسفے کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم نماز ادا کریں۔